بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈس پچھلے کلاس میں ہم نے جو ہمارا پہلا کلاس تھا اس میں ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا. میرا انٹروڈکشن تھا اس میں اور کچھ بیسک چیزیں تھی، کچھ انگلش سے ریلیٹڈ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ سب کے ساتھ ڈسکس کیے تھے پچھلے لیکچر میں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارے کورس آف کانٹینٹس تھے، یعنی کون کون سے ٹاپک ہم کور کریں گے، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا. آج ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں ہمارے جو انگلش کورس ہیں، تو آج ہم کچھ بیسک چیزیں لرن کریں گے. سو لیٹ اسٹارٹ. فرینڈس، واٹ از گرامر؟ بہت سارے لوگ لینگویجز سیکھ لیتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. تو چونکہ یہ ہم گرامر سیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی یہ گرامر ہے کیا چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں. ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ ہم گرامر سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ٹینسز سیکھ لیں گے، ہم پارٹس آف اسپیچ سیکھ لیں گے، ہم ووکیبلری کنورسیشن انگلش بھی ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں اگر کل آپ سے کوئی بندہ سوال کرے کہ اصل میں یہ گرامر ہے کیا چیز، ڈیفینیشن کرو گرامر کی، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونی چاہیے. تو اتنی مشکل ڈیفینیشن نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں 2 لائنوں میں. دیکھیے، گرامر از اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف سائنٹیفک میتھڈ وچ پرووائڈ us انفارمیشن ہاؤ ٹو لرن اے لینگویج. اب گرامر از اے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ گرامر از اے سسٹمیٹک اسٹڈی. اب آپ کنفیوز ہوں گے کہ سسٹمیٹک اسٹڈی کیا ہے. سسٹمیٹک اسٹڈی اردو میں اگر ہم اس کا مطلب دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے منظم. ٹھیک ہے، منظم مین ڈن اور ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو اے فکس پلان اور سسٹم. یعنی آپ ایک چیز، یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے گرامر، ایک سائنٹیفک طریقہ ہے جسے ہم فالو کر کے کچھ خاص ٹیپس ہے اس کو ہم فالو کریں گے. ان خاص ٹیپس کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ چیز کو نہیں سیکھیں گے. تو یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے، ایک منظم طریقہ ہے، سائنٹیفک میتھڈ ہے جو ہمیں انفارمیشن دیتی ہے کہ آپ کس طرح لینگویج کو لرن کرو گے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل، آپ سب لوگ انگلش سیکھ رہے ہیں، آپ نہیں بول سکتے. میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کورس ارینج کیا. کورس کے اندر کیا ہے؟ آپ بیسک چیزیں لرن کریں گے، آپ ٹینسز سیکھیں گے، آپ ایکٹیو وائس پیسو وائس سیکھیں گے، آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیکھیں گے. تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہم فالو کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی میں ڈائریکٹ ٹینس سے بھی سٹارٹ کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، پہلے میں آپ کو بیسک سمجھاؤں گا، بیسک سمجھ کر ہی آپ ٹینسز کو لرن کر پائیں گے. تو یہ ایک سسٹمیٹک اسٹڈی آف سائنٹیفک میتھڈ ہو گیا. The science of grammar teach us how to spoken and written language correctly and effectively. اور ادھر یہ بتا رہے ہیں کہ جو سائنس آف گرامر ہے، یعنی جو یہ اوپر ہم نے ڈسکس کیا، دا سائنس آف گرامر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کس طرح ایک لینگویج کو کوریکٹلی مین صحیح، اور ایفیکٹلی مین مؤثر طریقے سے آپ کس طرح لینگویج کو یعنی آپ لکھو گے اور آپ بول پاؤ گے. تو یہ گرامر کی ڈیفینیشن ہو گئی. لیٹ می ریپیٹ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے. گرامر از اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف سائنٹیفک میتھڈ وچ پرووائڈ اس انفارمیشن ہاؤ ٹو لرن اے لینگویج. یہ ایک سسٹمیٹک سائنٹیفک میتھڈ ہے، منظم طریقہ ہے جسے ہم فالو کریں گے. کچھ چیزیں ہیں، رولز ریگولیشن ہے، ان کو ہم فالو کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور the science of grammar teach us how to spoken and written language correctly and effectively. اور science of grammar جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کس طرح لینگویج کو correctly and effectively لکھو گے اور بولو گے. تو یہ ہمارے پاس گرامر کی ڈیفینیشن ہے. اچھا، کچھ بیسک چیزیں بھی سیکھ لیتے ہیں. الفابیٹس ان انگلش. الفابیٹس کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ دیکھ لیں ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ، اسے ہم الفابیٹس کہتے ہیں. نرسری کلاس میں، پریپ کلاس میں ٹیچرز جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پلے گروپ میں، نرسری پریپ میں، تو ان کو وہ سکھاتے ہیں. ہمارے پاس جو ٹوٹل الفابیٹس ہوتے ہیں، یعنی اے سے لے کر زیڈ تک، وہ ہمارے پاس ٹوٹل، ایک منٹ، وہ ہمارے پاس ٹوٹل ہے 26. ٹھیک ہے،
ہمارے پاس ٹوٹل 26 الفابیٹ ہے انگلش میں. اردو میں ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے، میرے خیال میں 31 ہے، یا وہاں پر مجھے ابھی ذہن میں صحیح یاد نہیں ہے مجھے. انگلش میں ٹوٹل 26 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک ایک چیز ہے آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے. نمبر 2، اب جو اے سے لے کر زیڈ تک جو الفابیٹ ہے یہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 سیکشن میں. ایک کو ہم کہتے ہیں واول اور ایک کو ہم کہتے ہیں کنسوننٹ. واول کسے کہتے ہیں؟ اے سے لے کر زیڈ تک جتنے بھی الفابیٹس ہیں ان میں سے اے، ای، آئی، او، یو. 1 2 3 4 5 اے، ای، آئی، او، یو، انہیں ہم واولس الفابیٹ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ لیٹ می ایکسپلین. جب آپ ان کا استعمال کرتے ہیں، آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں جو اے سے، ای سے، آئی سے، او سے، یو سے شروع ہوتا ہے، تو جب وہ لفظ آپ نکالتے ہیں منہ سے تو وہ ایک ہی سانس میں آپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ آپ رکتے نہیں ہیں. تو وہ الفاظ جو اے سے، ای سے، آئی سے، او سے اور یو سے شروع ہوتے ہیں وہ آپ ایک ہی سانس میں باہر نکالتے ہیں، یعنی اس میں آپ رکتے نہیں ہیں. تو انگلش میں اے، ای، آئی، او، یو یہ الفابیٹ جو ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں واولس، اور جو باقی جتنے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کنسوننٹ. اچھا، ایک اور بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو یہ ورڈز ہے اے، ای، آئی، او، یو واولس، دنیا میں جتنے بھی ورڈز ہیں، ورڈز مین فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے ایپل، ہمارے پاس ایک ورڈ ہے لیپ ٹاپ، یہ ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے، موبائل یہ ایک ورڈ ہے، MOBILE یہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے. دنیا میں جتنے بھی ورڈز ہیں دنیا کے اندر، without vowel we cannot write a word. واول یعنی ہر ورڈ میں واول ہوگا. اوپر سے شروع کرتے ہیں، یہاں دیکھ لیں ہم الفابیٹس، اس میں ہمارے پاس اے ہے، اس میں ہمارے پاس جو ہے اے ہے، ای ہے. ٹھیک ہے، ان میں ہمارے پاس، یہاں بھی ہمارے پاس واول ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آئی. انگلش میں ہمارے پاس واول ہے، ای ہمارے پاس جو ہے وہ واول ہے، اور آئی جو ہے ہمارے پاس واول ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نیچے آتے ہیں دیئر میں آپ دیکھ لیں ای ہمارے پاس واول ہے، ادھر بھی ہمارے پاس واول ہے. آر میں ہمارے پاس اے بھی واول ہے اور ای بھی ہمارے پاس واول ہے. ٹوٹل میں ہمارے پاس او بھی واول ہے اور اے بھی واول ہے. تو دنیا میں ایسا کوئی ورڈز نہیں ہے جس میں واول نہ ہو، اور جس ورڈز کے اندر واول نہ ہو انہیں ہم نہیں بول سکتے، انہیں ہم پروننسیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں. اچھا، نیچے آپ ایک دو لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ ریٹ، FRY اور DRY. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ کویشچن بھی ہوگا کہ دنیا کے اندر جو ہمارا انگلش کی دنیا ہے اس میں ایسے الفاظ بھی ہیں جس میں اب آپ دیکھ لیں کہ FRY DRY اس میں ہم واول نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں گے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ without vowel we cannot write any word. اور یہ ہمارے پاس FRY DRY ایون sky، آسمان کو جو ہم کہتے ہیں SKY، اس میں بھی جو ہے واول نہیں ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، آپ فرائی کو کس طرح بولتے ہیں؟ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ فراوائے، FRY ہے نا، تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ فراوائے، آپ کہتے ہیں کہ فرائی. ڈراوائی نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ ڈرائی. ادھر دیکھ لیں ہمارے پاس جو سیمبلس ہے، یہ سیمبل آپ دیکھ رہے ہیں، اسے ہم، یہ ایک اور فیلڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں لنگوسٹک. آپ یہ سوچیں گے کہ ہم پھر یہاں وائی کا استعمال کیوں کر رہے ہیں، تو یہ ایک کمپلیٹلی ایک الگ فیلڈ ہے، ایک الگ میتھڈالوجی ہے جسے میں یہاں ایکسپلین نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں لوگ BS کرتے ہیں، اس میں لوگ ماسٹر کرتے ہیں. لنگوسٹک مین the study of symbols اسے ہم کہتے ہیں. بس آپ ذہن میں یہ کر لیں کہ یہاں فرائی تو ہے، لیکن اسے جب ہم پروننسیٹ کرتے ہیں تو وہاں ہمارے پاس جو پروننسیشن ہوتی ہے، جب ہم بولتے ہیں تو اس میں ہم واول کا استعمال کرتے ہیں. فرائی، ڈرائی، سکائی. ہم سکوائی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ سکائی. تو آپ دیکھیں اس میں اے کا استعمال ہوا. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک سمبل ہے ہمارے پاس اے. ٹھیک ہے.
तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास इंग्लिश में, तो उसे हम कंसोनेंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम कंसोनेंट कहते हैं। द रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कंसोनेंट। तो ये एक कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें थे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ वर्ल्ड? अब जो अल्फ़ाबेट मैंने आपके साथ अल्फ़ाबेट डिस्कस किए। अब ए से लेकर ज़ेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स आप लेते हैं, उन्हें कंबाइन करते हैं, एक साथ करते हैं, और जब आप एक साथ करते हैं तो वो आपको कुछ मीनिंग दे, उसका कोई मतलब हो। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं पेन, कंप्यूटर और ह्यूमन। पेन, PEN, ये हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट है, हमने इकट्ठे किए तो पेन। हम जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कुछ लिखते हैं, पॉइंटर पेन, उसे हम पेन कहते हैं। एक हमें एक मीनिंग यहाँ दे रहा है। कंप्यूटर, मैं इस कंप्यूटर के थ्रू आप ये लेक्चर बना रहा हूँ, पावर पॉइंट है और मैं स्लाइड क्रिएट किए हैं और ये एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और मैं ये लेक्चर जो है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारे पास जो मशीन है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। इधर भी एक मीनिंग हमें आ रही है जहन में। ह्यूमन, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं। ठीक है? तो ये हमने कंबाइन किए, अल्फ़ाबेट्स हमने जो है वो कंबाइन किए और इसने हमें कुछ मीनिंग दिया, कुछ सेंस दिया। अब अगर आप 2-3 अल्फ़ाज़ इकट्ठा करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि सी, ई और एफ। सी, ई, एफ अगर आप इकट्ठा करें तो कोई मतलब नहीं है उनका, कोई मतलब नहीं है। इस तरह तो वो अल्फ़ाज़ जो वो अल्फ़ाबेट जो आप कुछ अल्फ़ाबेट्स आप इकट्ठे करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट व्हिच गिव अस सम मीनिंग, अल्फ़ाबेट्स की कॉम्बिनेशन हो और वो हमें कुछ मायने दे तो उसे हम वर्ड कहते हैं। क्लास एंड प्रेस। What is mean by class and praise? A praise is a group of words which make some sense but not a complete sense. हमारे पास जो प्रेज जो है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले जो यहाँ पर डिफिनीशन है, फ़रज़ का मतलब ये है कि पहले जो हम वर्ड की बात कर रहे थे तो यहाँ हम कह रहे थे कि हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं, सॉरी जो अल्फ़ाबेट है हम उसे कंबाइन करते हैं, वो हमें कुछ सेंस दे तो उसे हम वर्ड कहते हैं। या आप जो वर्ड्स है, ये नीचे जो वर्ड देख रहे हैं, या आप वर्ड को उसकी कॉम्बिनेशन आप कर रहे हैं, तो जब आप वर्ड की कॉम्बिनेशन करें और वो आपको कुछ सेंस दे लेकिन कंप्लीट सेंस ना हो तो उसे हम प्रेज़ कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रेज़ मीन वर्ड्स की कॉम्बिनेशन हो, वो हमें कुछ मायने दे लेकिन कंप्लीट मायने ना दे। किस तरह? एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल एंड ऑन द रूम। ठीक है? ये 2 एग्ज़ाम्पल है, कॉमा है यहाँ पर, ये अलग है और ये अलग है। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मुझे तो पता है कि यहाँ इसका मतलब है कि टेबल के ऊपर। इन द रूम का मुझे पता है कि रूम के अंदर, लेकिन क्या रूम के अंदर, टेबल के ऊपर क्या है, रूम के अंदर क्या है, तो हमें कुछ सेंस आ रही है, कुछ समझ आ रही है लेकिन हमें कंप्लीट समझ नहीं आ रही, तो इसे हम प्रेज़ कहते हैं। ये ज़्यादातर कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होती है। आप आएँ और आप मुझे कहें कि वेयर इज़ माय मोबाइल फ़ोन? मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ है? मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि योर मोबाइल फ़ोन इज़ ऑन द टेबल। आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो टेबल के ऊपर है, लेकिन मैं शॉर्टली आपको बता दूँ कि ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। दूसरे जुमले को अगर हम इस्तेमाल करें, आप अगर मुझे कहें कि वेयर इज़ फादर? अब्बू कहाँ है? और मैं आपको शॉर्टली बता दूँ कि इन द रूम, कमरे के अंदर है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ही इज़ इन द रूम, लेकिन मैंने बताया कि इन द रूम। तो यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं कि हम हमें कुछ मायने दे लेकिन कंप्लीट मायने ना दे तो उसे हम कहते हैं प्रेज़। अच्छा, नीचे जो है हम इसको डिस्कस करते हैं क्लास को। क्लास किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट दे डू नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स। वो वर्ड जिसमें सब्जेक्ट हो और उसमें प्रेडिकेटर पर मुश्तमिल हो, बट दे डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स, लेकिन वो जो कंप्लीट थॉट्स हो वो उसे एक्सप्रेस ना करे। फॉर एग्जांपल, व्हेन इट इज़ रेनिंग बिकॉज़ यू आर लेट, क्योंकि आप लेट
ہوئے بیفور یو گو ٹو بیڈ، آپ کے بیڈ جانے سے پہلے. تو یہ ہمارے پاس کلاس ہے. آگے چلتے ہیں. سینٹینس، ابھی پیچھے ہم نے لیٹرز الفابیٹس کو بھی ڈسکس کر لیا، ہم نے ورڈ کو بھی ڈسکس کر لیا، ہم نے پریس کو بھی ڈسکس کر لیا، ہم نے کلاس کو بھی ڈسکس کر لیا. یہاں ہمارے پاس ہے سینٹینس. سینٹینس از اے گروپ آف ورڈ which give us complete sense. ہم گروپ کو دیکھیے، پریز میں نے آپ سے کہا کہ ہم جب گروپ کی کمبینیشن کرتے ہیں، انہیں اکٹھا کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ معنی دے لیکن کمپلیٹ معنی نہ ہو. سینٹینس کا مطلب ہے کہ ہم گروپس کو اکٹھا کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں بالکل کمپلیٹ سینس دے گا، بالکل کمپلیٹ سینس دے گا، تو اسے ہم سینٹینس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سینٹینس آپ کو کمپلیٹ سینس دے گا، کمپلیٹ. اور سینٹینس کے اندر آپ ذہن نشین کر لیں، میرے پاس جو اگلا سلائیڈ ہے اس میں آپ کو ابھی ڈسکس کروں گا. سینٹینس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں: ورب، آبجیکٹ اینڈ سبجیکٹ. سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ، یہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں. یاد رکھنا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں: سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ. تو یہ 3 چیزیں جس ایک ہوگی جس سینٹینس میں، وہ آپ اسے سینٹینس کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ایک کمپلیٹ سینس دے گا. یہاں ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں: ہی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سبجیکٹ بھی ہے، ہمارے پاس جو ہے ورب بھی ہے، اور ہمارے پاس آبجیکٹ بھی ہے. اچھا، آئی ول گو ٹو اسلام آباد، میں اسلام آباد جاؤں گا. یہاں سبجیکٹ بھی ہے، یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ ورب بھی ہے، اور یہاں ہمارے پاس آبجیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، آئی واز ہیلپ بائی فرینڈ، فرینڈ کی ذریعے میری مدد کی گئی. تو آئی ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک پیسو وائس سینٹینس ہے. آئی ہیو بین ورکنگ سنس مارننگ، میں صبح سے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک کمپلیٹ سینس ہے. آئی کیپٹ یور بک آن دا ٹیبل، میں نے تمہارا بک ٹیبل کے اوپر رکھا تھا. تو یہ ہمارے پاس، اسے ہم سینٹینس کہتے ہیں. اچھا، ابھی سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا کہ سینٹینس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں: سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ. اب آپ کا کویشچن ہوگا کہ سبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے اور آبجیکٹ کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی سینٹینس کے اندر جو ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ اسے کہتے ہیں: ہی لڑکا، شی لڑکا، آئے میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وی ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو شخص، چاہے وہ لڑکا ہو، وہ لڑکی ہو، وہ سنگولر ہو، وہ پلورل ہو، بہت سارے لوگ ہو، وہ سینٹینس کے اندر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سینٹینس میں جو کام کر رہا ہو، جو کام کر رہا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ. اس مین سبجیکٹ. اچھا، کیا کام ہو رہا ہے سینٹینس میں؟ سینٹینس میں کیا کام ہو رہا ہے؟ جانے کا عمل ہو رہا ہے، سونے کا عمل ہو رہا ہے، کھانے کا عمل ہو رہا ہے، پینے کا عمل ہو رہا ہے، مارنے کا عمل ہو رہا ہے. کیا عمل ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، گوئنگ. ٹھیک ہے، آر یو گوئنگ، یا آپ سلیپنگ، واٹ ایور جو ہمیں ایکشن دے، وچ شو دا ایکشن آف دا سینٹینس، دیٹ از ورب، تو اسے ہم ورب کہتے ہیں. سینٹینس کے اندر جو کام ہو رہا ہے، ایک سینٹینس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ہی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے. ہی ڈرنکس اینڈ ہی ایٹ. ٹھیک ہے، ہی سلیپنگ. تو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ جاتا ہے. تو جو کام ہو رہا ہے سینٹینس کے اندر اسے ہم کہتے ہیں ورب. اچھا، اور آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ آبجیکٹ مین جس چیز پر کام ہو رہا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہی ہمارے پاس جو ہے ایک سبجیکٹ ہے، یہ چیز یہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. گوس یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا عمل ہو رہا ہے، گوس جاتا ہے. اور آبجیکٹ مین جس پر کام ہو رہا ہے، جس چیز پر کام ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹ. ٹھیک ہے، تو ایک ہمارے پاس جو ہوتا ہے سبجیکٹ، سبجیکٹ مین کام کرنے والا. پھر ہمارے پاس آبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ مین کام، جو کام ہو رہا ہے سینٹینس کے اندر. اور آبجیکٹ مین جس چیز پر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ فار ایگزامپل میں کہوں کہ ہی ایٹ این ایپل، یا ہی از ایٹنگ این ایپل، وہ ایپل کھا رہا ہے. تو ہی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، ایٹنگ
यहाँ एक्शन जो है वो ज़ाहिर हो रही है, वो खा रहा है इस वक़्त। और क्या खा रहा है? एप्पल, तो एप्पल पर जो है वो काम हो रहा है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे। इसके अलावा आप नीचे अब हमारे पास जो सेंटेंस है कि आई, आई हमारे पास सब्जेक्ट है। ईट, यहाँ एक्शन, ईट खा रहा है, एप्पल, एन एप्पल, एप्पल खा रहा है, तो आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाता हूँ। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि मैं एप्पल खाता हूँ। ये हमारे पास एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का सेंटेंस है। अच्छा, शी राइट्स एन, यहाँ ये मुझे लेटर या एप्लीकेशन यहाँ लिख देना चाहिए था, यहाँ एप्पल मैंने लिखा, मिस्टेक हो चुकी है। अच्छा, शी राइट्स एन एप्लीकेशन और लेटर, वो एप्लीकेशन लिखती है या लेटर लिखती है। तो शी हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब क्या एक्शन हो रही है, लिखने का काम हो रहा है, लिखने का एक्शन हो रहा है, ज़ाहिर हो रहा है। और ऑब्जेक्ट जो हमारे पास लेटर है, हमारे पास जो है एप्लीकेशन है, उस पर काम हो रहा है, तो हमारे पास फिर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेटर, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेटर किसे कहते हैं। तो सेंटेंस में दो चीज़ें होती है, सेंटेंस जब हम डिवाइड करते हैं तो वो एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है और एक हमारे पास जो है वो प्रेडिकेटर होता है। तो बस सेंटेंस में जो पहला लफ्ज़ होता है ही, शी, आई, वी, यू, दी, दे, ये हमारे पास है सब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके उस एक लफ्ज़ के बाद जितना सेंटेंस हो, यानी ये पूरा सेंटेंस है हमारे पास, इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसी तरह शी हमारे पास सब्जेक्ट है और बाकी पूरा सेंटेंस जो है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये आप एक सिंपल चीज़ है, आप ज़हन में नशीन कर दें। तो ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें थे जो हमें सीखने थे कि इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, वावल क्या है, कंसोनेंट क्या है, और कंसोनेंट कितने हैं, वावल हमारे पास कितने हैं, और इसके अलावा वर्ड्स किसे कहते हैं, प्रेस किसे कहते हैं, क्लॉज़ किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। हमने सब्जेक्ट जाना, हमने ये लर्न किया कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और हमने ये जाना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो क्या चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थे जो टेंसेस स्टार्ट करने से पहले या पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले आपको ज़हन-नशीन करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल आसान है, आप इस पर काम करें। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट घबराहट, आप जो है हमारा जो ग्रुप है उसमें आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका जवाब दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।